اللہم صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الہی نبی کی سیرت کا صدقہ کہہ دو آمین۔ جس کی زبان پاک ہو کہہ دو بلند آواز سے آمین۔ جس کی زبان حسینی ہو وہ بولو آمین، یزیدی زبان والا نہیں چاہتا، بولو آمین۔ الہی نبی کی سیرت کا صدقہ، نبی کی صورت کا صدقہ، نبی کے حسن کا صدقہ، نبی کے کمال کا صدقہ، الہی نبی کے حسن و جمال کا صدقہ، الہی نبی کے آنے کا صدقہ کہہ دو بلند آواز سے آمین بولیے۔ الہی نبی کے آنے کا صدقہ، نبی کے جانے کا صدقہ، نبی کے کھانے کا صدقہ، الہی نبی کے پسینے کا صدقہ، نبی کے سینے کا صدقہ، نبی کے مدینے کا صدقہ آج رات مجھے اور ان تمام دیوانوں پروانوں کو کملی والے کا دیدار نصیب فرما۔ یا اللہ جو بلند آواز سے آمین کہے اسے دیدار کروا۔ ایک اور دعا مانگتا ہوں، اچھی لگے تو آمین کہہ دینا۔ الہی یا رسول اللہ کہنے والا سنی، صحابہ کرام کا غلام سنی، آل بیت کا غلام سنی، ولیوں کا غلام سنی، اس کو بوقت موت قبر کا ٹکڑا مدینۃ المنورہ میں عطا فرما۔ الہی اہل سنت و جماعت کے مشائخ کو، علماء کو، احباب کو مجتمع فرماؤ۔ وصلی اللہ تعالی۔ درود و سلام پڑھیے، آواز مدینے جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اما بعد ہدہدا ام کان من الغائبین، اما بعد شافعا ومشفعا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ وہ باغ دشت ہے جس میں علی کے پھول نہیں۔ جو نہیں بولے گا میں سمجھوں گا سننی نہیں ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے حسینی بن کر آواز مدینے جائے، بولیے بولیے۔ وہ باغ دشت ہے جس میں علی کے پھول نہیں، پھر سماعت کیجئے۔ وہ باغ دشت ہے جس میں علی کے پھول نہیں، وہ باغ دشت ہے جس میں علی کے پھول نہیں۔ جس مذہب کا امام یزید ہو وہ مذہب مجھے قبول، بول دیجئے نا سبحان اللہ، بولیے نا۔ وہ باغ دشت ہے جس میں علی کے پھول نہیں، اور وہ جس مذہب کا امام یزید ہو وہ مذہب مجھے قبول نہیں۔ وہ خدا بھی کبھی نہیں بخشے گا یزید کو، وہ خدا بھی کبھی نہیں بخشے گا یزید کو۔ کیوں؟ وہ بے نیاز تو ہے مگر بے اصول۔ ایک مرتبہ دینا ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ بولیے۔ توجہ ہے؟ او بندہ بندہ کسے کمدہ نہیں ہو، باویں دنیا تے شان بلند ہوئے تے مال تے زار نہیں کام آنے، باویں قارون نالوں دولت مند ہوئے تے باج حب رسول دی نہیں آ سکتی، باویں پاس کتاباں دیو بند ہوئے، مولی پٹھان اوہی بندہ جنت جائے گا جیڑا محمد کریم نو پسند۔ توجہ ہے؟ جاگتے بیٹھے ہو نا؟ ایک باری درود پڑھو، آواز مدینے جائے۔ حضور اجازت ہے جی؟ اجازت ہے جی؟ خصوصاً پیر طریقت، راہبر شریعت، استاد العلماء، فخر الصلحاء، سند الاتقیاء، شمس الفضلاء، سراج الادباء، سرتاج البلغاء، بحر العلوم، سیدی و مرشدی الحاج صاحبزادہ مفتی محمد محب اللہ صاحب نوری دامت برکاتہم القدسیہ، یاداوری کا شکریہ۔ علماء اہل سنت جتنے بھی تشریف فرما ہیں، اللہ آپ کو، احباب کو، سنیوں کو اس دربار کے فیض سے مجھے بھی سب کو اللہ مالا مال فرمائے۔ نا 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 ایسی آمین نہیں، آمین بولیے، آواز مدینے جائے۔ توجہ ہے؟ اردو میں خطابات ہو چکے، پنجابی میں بھی ہو چکے ہیں،
سرائکی میں بھی اویسی صاحب نے خطاب کر دیا ہے، میری مادری زبان ہے پشتو، میں پشتو میں تقریر کرنا چاہتا ہوں تاکہ سب کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ بولو پشتو بولنا کہ پنجابی بولنا؟ بولنا پنجابی۔ تے چلیے مدینے، بولو چلیے۔ نہیں نہیں، میں دیکھتا رہا پیچھے بیٹھا رہا نا، علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب نے بڑے عمیق، بڑے دقیق، بڑے خوبصورت، بڑے اچھے انداز سے خطاب فرمایا، اور پیچھے پیچھے سارے بیٹھے سن نہ ہوں انج نہیں کرنا، ہوں مدینے جانا ہے۔ بولو جانا مدینے، بولو جانا۔ چلو تھوڑے دیر پہلے مکے چل رہے ہیں، تو سبحان اللہ کہتے میں مکے چلنا۔ مکے چ رولا پہ گیا، تقریر شروع، مکے چ رولا پہ گیا حجر اسود پتھر دے۔ ایک قبیلے نے آکھیا ساڈا شان اچا، اے پتھر اسی لاؤنا ہے کعبے چ، دوسرے نے آکھیا اسی لاؤنا ہے، تے تیسرے نے آکھیا اسی لاؤنا ہے، تے چوتھے آکھیا اسی لاؤنا ہے۔ اجے انہاں دا جھگڑا بس طول تے جا رہا سی تے ویکھیا ادھروں آمنہ دا لال آ گیا۔ توجہ نا، ادھروں آمنہ دا لال آ گیا۔ نبی نے فرمایا کیف حالوں کا، اے حال جو کی جھگڑا ہے، او لگا حجر اسود تے رولا۔ نبی نے فرمایا جھگڑے دی لوڑ نہیں، ارے آؤ۔ یمنی چادر نبی نے اتاری موڈیا تو تے ایتھے بچھائی، فرمایا ایک ایک قبیلے دا ایک ایک بندہ آؤ، اے چادر دا ایک کونا تسی پھڑ لو، ایک تو پھڑ، ایک اونے پھڑیا، ایک چوتھے نے پھڑیا۔ نبی نے آپ پتھر چوک کے وچ رکھیا تے فرمایا چلو اگے، چلو کعبے دے کول۔ جدوں کعبے دے کول گئے چارے ویکھدے رہے، او چادر پھڑی تے نبی نے پتھر چکیا، حجر اسود دیوار کعبہ۔ بولو دیوار کعبہ فٹ۔ ہن پہلا قبیلہ واپس، دوسرا قبیلہ بھی واپس، تیسرا قبیلہ بھی واپس، چوتھا قبیلہ بھی واپس، نبی بھی واپس۔ جدو حرم کعبہ دے گیٹ تے گئے تے پچھو آواز آئی، بڑی حسین، بڑی جمیل، بڑی خوبصورت آواز پچھو آئی۔ کی آواز آئی؟ الصلاۃ والسلام علیک۔ نعرہ حیدری، فقی اعظم، اچھا بول فقی اعظم۔ پچھو آواز آئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی واپس، او چارے بار نبی جو پیچھا گیا تو ویکھیا حجر اسود پتھر پڑ رہا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی نے کی کیتا؟ اور ہے میں آکھیا اے پتھر جی تانوں نبی نے کیوں چومیا ہے؟ پتھر نے آکھیا میں محمد عربی دے درود و سلام پڑھیا ہے، میں درود و سلام پڑھیا تے مینوں نبی نے تاں چومیا ہے۔ میں کہا پتھر جی حجر اسود اے دس تو 100 مرتبہ پڑھیا ہے؟ کہندا نہیں۔ میں کہا 50 مرتبہ پڑھیا ہے؟ کہندا نہیں۔ میں کہا تو 30 مرتبہ پڑھیا ہے؟ کہندا نہیں۔ میں کہا 20 واری پڑھے؟ کہندا نہیں۔ میں کہا کتنی واری درود سلام پڑھے؟ کہندا 13 واری۔ جڑا پتھر نبی تے 13 واری درود پڑھے اونوں نبی چومدا ہے، تے جڑا سنی روزانہ 100 واری محمد تے درود۔ سنی بن کے فقیہ اعظم دا غلام بن کے، توجہ ہے؟ جس پتھر نے درود پڑھیا فٹ کتھے ہویا ہے؟ کتھے؟ جیڑا سنی بول، جیڑا پتھر ہوئے بھابیو، او میرے پٹھان نے نا پٹھان، او میں نو پشتو کہندے نے دا امام حسین، حضرت امام حسین اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ عابدہ زاہدہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا ذکر مکوا۔ پشتو میں مجھے کہتے ہیں امام حسین کا اور بی بی پاک کا ذکر مت کرو۔ پٹھان مجھے کہتے ہیں، میں نے کہا کیوں؟ کہا میں اچھا نہیں لگتا۔ میں کہا میری گردن تک کٹ ہی سکتی ہے لیکن حسین دا ذکر بند نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے کیا کہنے لگے؟ تو چیزیں کرنا بند کر، ڈس بس کو ہم تمہیں گولی مار دیں گے اگر تو ذکر حسین کا بند نہیں کرتا۔ میں نے کہا نفرت کا زہر تم باتوں میں گھول کے دیکھو، نفرت کا زہر تم باتوں میں گھول کے دیکھو، آ جائیں گے میرے شبیر مجھے کچھ بول کے۔ کہہ دے سبحان اللہ، بولیے
توجہ ہے؟ جس پتھر نے نبی تے درود پڑھیا کتے فٹ ہویا؟ سارے بولو دیوار کعبہ فٹ. جیڑا پتھر نبی تے درود پڑھے او دیوار کعبہ فٹ تے جیڑا سنی محمد تے درود پڑھے او کیوں نہ جنت وچ جائے. توجہ ہے؟ ہن اللہ نے فرمایا چلو پاکستانی مولوی چلو مکے سارے مکے سنی مکے جڑا نہیں بولے گا میں سمجھا گا وہ درلا ہے. مولوی چلا گیا کعبے مولوی چلا گیا کعبے اے مولوی کہندا یا رسول اللہ اے کعبے دے پتھر دے کول نور اللہ بصیر پوری کھڑا ہے. کعبے دے پتھر کول نور اللہ بصیر پوری کول ہے. علامہ محب اللہ نوری کول ہے. مولوی کہندے نال پٹھانی ویچے نال فرید الدین ویچے نال علی حجویری ویچے تے یا رسول اللہ میں اوتھے جا نہیں سکدا. میں پتھر دے کول کملی والیا جا نہیں سکدا. اوتھے تے نور اللہ بصیر پورے تے مرید بھی سارے وچ تے نور اللہ صاحب وچ محب اللہ صاحب وچ مولوی پٹھان بھی وچ علامہ غلام مصطفیٰ نوری وچ علی حجویری بھی وچ معین الدین بھی وچ پیر پٹھان بھی وچ توسے والا بھی وچ پیر میر علی بھی وچ. میں جا نہیں سکدا. نبی پاک نے فرمایا اوریا ڈنڈا لے لا کھونڈا لے لا. مولوی نو فرمایا نبی نے اوتھے نہیں جا سکدا تو کوئی گل نہیں ڈنڈا لے لا کھونڈا لے لا چھوٹا لے لا. اس پتھر وال ایتھوں ہی کھلو کے انج کر پھر انج کر پھر مولوی کہندا یا رسول اللہ ڈنڈا کوئی نہیں کھونڈا کوئی نہیں چھوٹا کوئی نہیں. ڈنڈا کتھوں لے آواں چھوٹا کتھوں لے آواں؟ نبی نے فرمایا کوئی گل نہیں. میں آکھیا ملا جی ایک گل دساں تینوں آ کے کی میں کی نکی تیار کی نکی تیار نے ایک یار جنوں نبی نال پیار ہے وہی بولو کی نکی تیار ایک یار رب میں فلا سجانے سرکار. ایک باری نبی دے نام دی سبحان اللہ دی گونج پہ جائے. سمجھو ہن مولوی کہندا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے کو ڈنڈا کوئی نہیں کھونڈا کوئی نہیں چھوٹا کوئی نہیں. نبی پاک نے فرمایا کوئی گل نہیں ڈنڈا کھونڈا چھوٹا کوئی نہیں تے دوواں ہتھاں دیاں ہتھیلیاں نو اس پتھر وال انج کر پھر انج کر. اے نقطہ علماء دی نظر پتھر حضرت جی گولوی صاحب 2 کلومیٹر 2 کلے دور پتھر 400 گز دور ایتھوں مولوی نے انج کیتا پھر انج ہاتھ اپنے چومے پتھر دا سواب مل گیا نا. مولوی نو ایتھوں کھلو کے 400 گز دور گیٹ تے پتھر گیٹ تے اوتھے پتھر انج کیتا پھر انج پھر اے مولوی نے پتھر دا ثواب میں مل سکتا ہے تے ایتھے اذان پئی ہوے تے مینوں انج دا ثواب کیوں نہیں ملدا ہے؟ پٹھان میرے قابو چڑھ گئے کعبے میں مولوی نو پھڑ لیا. میں مولوی نو اپنے علاقے دا مولوی میں کہ ملا سے مشیدہ سے وہ لکھا ہے میں نو کہنا میں مولوی نو پوچھیا نا میں کہتا سی وہ لکھا ہے میں کہا کالا پتھر کیوں چومدا پہ ہیں؟ اسے کہا نوری صاحب تم کو تو پتہ ہے نا اس کو نہیں چومتی تو حج نہیں ہوتی اس کو نہیں چومتی تو عمرہ نہیں ہوتی عمرہ نہیں ہوتی. انہوں آج تک ہوتی ہوتے رہے پتہ نہیں چلے آج تک. میں کھتی ہویا کہنا اس کو نہیں چومتی تو حج نہیں ہوتی اس کو نہیں چومتی تو عمرہ نہیں ہوتی. میں کہا اس کو نہیں چومتی تو ایمان بھی نہیں ہوتی نا. ادھر نبی دا نام بھی چومیا کر توجہ ہے. تو میں آخر اس کو چومنے کا توجہ میں کہا اس کو چومنے کا فائدہ
کہ اس کو جو چومتا ہے یہ گناہ مٹاتی ہے. قبلہ مفتی تھا, گناہ اے مٹاؤں کہ وہ مٹاؤں ہے؟ جڑا سننی ہے بولو, توجہ ہے. میں آخیا مولوی جی اے نو جو اس کو چومتا ہے یہ گناہ مٹاتا ہے, مبارکم وہدل للعالمین, یہ برکت بھی دیتا ہے اور ساتھ عالمین کو ہدایت بھی دیتا ہے. ایک کالا پتھر ایک گناہ بھی مٹاؤندا ہے, وہ بھی گناہ مٹاؤندا ہے, یہ بھی گناہ مٹاؤندا ہے, وہ بھی گناہ جلاؤندا ہے, یہ بھی گناہ جلاؤندا ہے, وہ بھی برکت دیندا ہے, یہ بھی برکت دیندا ہے. شرک نہیں ہو گیا؟ ہو گیا نا شرک. میں مولوی نے اسے پٹھان نو پڑھ لیا, میں کہا ایک ہی کردا ہے, کہتا یہ گناہ مٹاتا ہے, یہ گناہ جلاتا ہے, یہ برکت بھی دیتا ہے. میں کہو تیری بیڑی بہ جائے, ایک کالا پتھر ہو کے اگر برکت دے سکتا ہے تے محمد دا درود بھی جنت دے سکتا ہے. پٹھان میں نو آکھن لگے دلتن چے درود پاک ہوئے تو مدینی تسی. توجہ ہے, توجہ ہے نا. کہنے ایتھے درود تم پڑھتی ہے, انہوں آج تک پڑھتی تے پڑھتے تھا پتہ نہیں چلے گا. ادھر تم درود پڑھتے, مدینے پہنچتا ہے. میں کہ درودیاں دو قسماں, ایک ایتھوں والا, ایک درود ایتھوں والا. وہ کیڑا درود ہے؟ وہ ایک اللہم صلی علی محمد و آل محمد, ایک درود ہو گیا اے. تے دوسرا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت, ایک درود اے ہو گیا. اے گیا اتھو پاکستان اگو فرشتیاں نے پھاڑ لیا, یا رسول اللہ پاکستان جو گھگواں دا درود آیا ہے نبی نے فرمایا کول ہی رکھو. تے ہن نبی نے فرمایا ومن احببتہ, جیڑا محبت نال درود پڑھے, جیڑا پیار نال درود پڑھے, جیڑا عشق نال درود پڑھے. حضور نے کی فرمایا ہاذا فلاں بن فلاں قد صلی علیکا, جیڑا پیار نال درود پڑھے میں اونوں بھی جاننا, او دے پیو نوں بھی جان. حضرت جی ایک نقطہ وچ ہاذا فلاں بن فلاں, جیڑا فلانا فلانے دا پتر اونے درود پڑھیا. ہن میں تا پڑھیا درود, ابا میرا ستا پیا, درود پڑھیا تسی, ابا ستا پیا, درود پڑھیا جناب نے, ابا ستا پیا, درود پڑھیا تسی, ابا ستا پیا, درود پڑھیا تسی, ابا ستا پیا. اے ابا وچوں کتے آ گیا نبی دی پیاری زبان چ. نبی نے فرمایا ہاذا فلاں بن فلاں, اے فلانے دا پتر فلانا اونے درود پڑھیا. میں کہ ابا کدوں آ گیا؟ ادھروں جبریل آ رہا. میں کہ جبریل آیا, ابا کدوں آ گیا؟ او کہ چپ کر پٹھان, تینوں پتہ نہیں, جیدا پیو ہوے گا اوہی محمد تے درود پڑھے گا. جیدا پیو ہوے گا اوہی درود, تے جیدا پیو کوئی نہیں ہوے گا. ہن تسی پوچھو گے ہو سکدا مولوی پڑھ لے تانوں آکھے جیدا پیو کوئی نہیں, کتھے لکھیا؟ قرآن دے وچ لکھیا. میں ثابت کرنا, ایک مولوی نو اللہ نے فرمایا, پوری کائنات نو فرمایا اسجد لآدم, میرے آدم نو سجدہ کرو. سارے فرشتے سجدے چ. ایک مولوی اوے سنیو, غیرت پیدا کرو, ہر داڑھی پر بھروسہ مت کیجئے. اسی داڑھی میں شمر چھپا ہوا ہے, اسی داڑھی میں یزید بیٹھا ہے, اسی داڑھی میں ہندو بیٹھا ہے, اسی داڑھی میں حاجی بیٹھا ہے, اسی میں رافضی بیٹھا ہے, اسی میں نجدی بیٹھا ہے, اور اسی داڑھی نور اللہ بصیر پوری جگمگ جگمگ کر رہے. فقیہ اعظم, ہاتھ کھڑا کر کے, فقیہ اعظم, فقیہ اعظم پاکستان. چندہ یہاں دو, فطرانے یہاں دو, عطیات یہاں دو, زکوٰۃ یہاں دو, عشر یہاں دو, بچہ بھی یہاں دو. تمہارا بچہ جب مفتی صاحب کے درس سے چھٹی پر جائے گا تو قبرستان سے گزرے گا تو اپنے ابے اور اماں کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر
جو نہیں بولے گا میں سمجھوں گا نبی کا غلام ہی نہیں ہے. جب تیرا بچہ مفتی صاحب کے در سے جائے یا اللہ یہ میرا ابا ہے یہ اماں ہے, میں تو پاؤں سے لنگڑا ہوں, ہاتھ سے ٹنڈا ہوں, بیمار ہوں, مریض ہوں. اللہ نے فرمایا جبریل اس بچے کے یوں کرنے سے پہلے میں نے اس کی ماں کو اور باپ کو جنت دے دی. جبریل بولا یا اللہ وہ تو بدکار ہیں. اللہ نے فرمایا ان کی بدکاری کو دیکھوں کہ قرآن کی یاری ہے. امداد یہاں کی میں خوش ہوا, میں نے ساری رپورٹ اوپر بیٹھ کر لی ہے. میں مفتی صاحب کی اور دراز عمر کے لیے دعا کرتا ہوں, اللہ ان کی عمر میں برکتیں رحمتیں انعام و اکرام نازل فرمائے, اللہ عمر خضری عطا فرمائے اور نظر بد سے بچائے. توجہ فرمائیے, اللہ فرمایا سارے سجدہ کرو. وہ مولوی نے اللہ نے فرمایا تو سجدہ کیوں نہیں کیتا ہوئے؟ کہندا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اے گارے دا میں آگ دا, اے گارے دا میں آگ دا. اللہ نے فرمایا پھٹے لعنت ہے, کتے لکھیا وَإِنَّ عَلَيْكَ الْلَعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. اللہ فرمایا پھٹے لعنت تھے. اور یا اللہ کیوں؟ اللہ فرمایا پلیتا تیری مٹی دے گارے تے دید پئی ہے, اے محمد دے نوری نظارے تے دید کوئی نہیں. فاخرج منہا فإنک رجیم. چل میری جنت جو تو مردود ہو گیا. مختصر او مولوی جنت تلے آ گیا. میں سارے نو چیلنج کرنا اس مولوی دا پیو ثابت کرو. ہے پیو ہے پیو جدو پیو کوئی نہیں درود پڑھ کے نہیں سکتا ہے. درود تا اوہی پڑھے جڑا پیو والا ہوئے تے جدو مرے تے آکے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری, میرا لاشا بھی کہے الصلاۃ تو بولو, میرا لاشا بھی کہے الصلاۃ والسلام, میرا لاشا بھی کہے. قبلہ پیر صاحب کی اجازت سے دو نئی باتیں بتانے آیا ہوں. بتا دوں حضور دس دیا. ایک کبیر والے تو چتروڑ کا روڈ تھے, ایک مولوی مر گیا ہون, ایک مہینہ تے 5 دن ہوئے نہیں. مولوی کی ہو جا سید احمد چتروڑ گری, وہ کی کہندا سی میں نبی کو لے جاؤ, میں چونڈی ماردا نبی نو تو ونعوذ باللہ من ذالک. کہندا نبی قبر وچ کوئی نہیں. اللہ دی قسم کہنا, قرآن دی قسم کر کے کہنا, جڑے بیٹھو سارے آکھو جڑا جھوٹ بولے اور تے اللہ دی بولو, اللہ دی. مولوی ایک مہینہ 5 دن گن فوت ہویا. آنے اکھاں دے باہر زبان سینے نال قسم خدا دی, پولیس تا پہرا 100 بندہ پولیس تا کھڑا ہے. انجے جلدی جلدی دب دیتا ہے, کفن نہیں اپنے کپڑے چنجے پانی پا کے قبر دے دبیا. قبر چ ہون تک کتے دے بھونکن دی آواز آ رہی ہے. ہن جا کے چیک کرو میں تے نہ کرایا یا میرے کول گڈی اپنی پنارو, میرے نال جاؤ کبیر والے شہر ککڑ ہٹے روڈ تے مولوی سید احمد چتروڑ گڑی او دی قبر تے جاؤ. پولیس کھڑی, ڈی ایس پی کھڑا ہے, ایس پی کھڑا ہے, اگے نہیں جان دین. ڈی ایس پی لکھ کے دین دین کی کہ قبر چ واقعی کتے دی آواز بھونکر دی آ رہی ہے. زبان بھی باہر سی, اکھاں بھی باہر سی, تو چہرہ نہیں دکھایا. میں کا چہرہ تا نہیں دکھایا کہ میت پڑی ہے کسی بے ادب کی, اے منہ دکھانے کے قابل نہیں, اس کے دل پہ غلالت لگی ہے مدینے جانے. ایک باری بولو سبحان اللہ. نہ فقیہ آدم دا جنہ اچھا پھیلے, ہاتھ اچھا کر کے سبحان اللہ کہہ دے. ہون دوجی سونا حسو بلیل جنگ, حسو بلیل بولو بولو حسو بلیل. اے شہر جنگ دا, اس مشرق سائڈ تے کوٹ رستم موضع جڑا 5 میل دریا دے نیڑے چناب تے جیلم دے, اتھوں قبرستان نو پانی دی ڈھا لگی. صندوق نکلیا ایک سید آل رسول دا,
جڑا سنی ہے فقیر اعظم دا نو کرے بول 21 جون سن 2010 بروز جمعہ سید بادشاہ 355 سال پہلے فوت ہویا شاہ صاحب او دا صندوق نکلیا صندوق کٹ کے ٹرالی تے رکھیا 7 کلومیٹر دور ہسو بلیل دے ریت دے ٹبے تے برلبے سڑک رکھیا انہوں نے پیر نال کیتا رابطہ شوجاباد تے متولی کون سن کمبھار پیر جی اے شاہ صاحب دا چہرہ دکھا دئیے انہاں آکھیا نا 355 سال ہو گئے نے مر گیا پتہ نہیں کیوں جیا ہوئے گا تہاڈی دعا نال میں جمعہ پڑھا کے آ گیا انہاں کے مولوی پٹھان آ گیا اللہ خیر ہی کرے ویکھے تے 500 3000 نفری دیوبندی وچ آل حدیث وچ شیعہ بھی وچ میں آل حدیث دا حافظ حفیظ الرحمان اونوں بھی پھڑ لیا دیوبندیاں دے قاری نصر اللہ نو اونوں بھی پکڑ میں کہے تھے میرے کول کھلو میں کہو رہا کمبھارو میں کہ صندوق کیوں نہیں کھولیا کہ ساڈے پیر نے آکھیا صندوق نہیں کھولنا 355 سال ہو گئے شاہ نو مرے ہوئے میں کہ تواڈے پیر دی بیڑی بہ جائے تسی انے ہو جیڑا رب سید دے صندوق نو کیڑی نہیں لگن دیندا ہے جیڑا رب سید دے صندوق نو کیڑی نہیں لگن دیندا او سید نو گلن دیندا تے کہندا او تیری مرضی میں کہا اور یا مستری کڈ صندوق تے اے کل اونے کل کڈے تے صندوق دا پھٹا پیچھے رکھیا میں جو شاہ دا ویکھیا تے کھٹر دا کفن اونجے تے 355 سال میں جو شاہ دا چہرہ ننگا کیتا دیوبندی نو بھی پھڑ لیا آل حدیث نو بھی پھڑ لیا جدوں چہرہ ننگا کیتا چہرہ انج نورانی جویں دودھ ہوندا تے داڑھی انج نورانی جویں سونے دیاں تاراں میں کہا بولے قاری نصر اللہ انہوں نے اللہ دی قسم کر کے کہنا انہوں نے چہرہ دیکھ کے آکھیا محمد کے غلاموں کا کفن میں لا نہیں نعرہ رسالہ میں چیلنج کرتا ہوں دیوبندیوں کو آل حدیثوں کو تمہیں چیلنج کرتا ہوں مجھے شیخ غلام محمد حسین شیخ پوری عبدالشکور لکھنوی ان کا چہرہ تم دکھاؤ فقیہ اعظم کا چہرہ میں دکھاتا ہوں بولو 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 میں اس وقت فقیہ اعظم بولو بولو فقیہ اعظم ہمارا فقیہ اعظم مر گیا تمہارے مر گئے ہیں تم زندہ بھی مردہ ہو اللہ دی قسم ہے جدو چہرہ دیکھیا سیدہ کہنے لگے محمد کے غلاموں کا کفن میلا میں ہاتھ ہلائے شاہ دے ہاتھ ادھر جا رہے ہیں میں چہرہ انج کیتا قسم خدا دی شاہ دے نو بھی ودے ہوئے چہرے تے انج جی میں خون تالا میں کہوں مننا پے گا سنی مذہب حق ہے سنی مذہب حق ہے اہل سنت و جماعت بریلوی حق ہے سنی حق ہے تواڈے مر گئے نے شکل ویکھن دے قابل دی نہیں ابو ظہبی چوں سن 1985 نام مہین دی 25 تاریخ ہاں جی مولوی غلام اللہ دی میت آئی صندوق دے لکھا طبی وجوہات کی بنا پر چہرہ دکھانے کے قابل تے جدو ساڈا شیر فوت ہویا آؤ سارے ویکھو اونچا بولو اونچا بولو اونچا بولو وظیفہ میں بتاتا ہوں طریقہ میں بتاتا ہوں اگر بس نور اللہ صاحب آپ کو خواب میں نہ ملے تو مجھے محمد کا غلام نہ کہنا وظیفہ میں بتاتا ہوں میرے کو آ گئے نہیں سمجھے سنگے میں اللہ بس اللہ اللہ قبر پہ جانا حرام دربار پہ جانا حرام مزار پہ جانا حرام قبروں پہ جانا حرام میں کہتا میں نے پتہ چل گیا
قبر سے جانا حرام، مزار سے جانا حرام، قبر دے وچ جانا کی ہو جیا ہے؟ ہاں قبر دے وچ جانا کی ہو جیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان سے بچائے۔ ان کی نماز کا یہ جو ڈھونگ ہے اس کے چکر میں مت آئیے۔ ہم ایسی نماز کو سلام کرتے ہیں، ہم وہ نماز پڑھیں گے جو صدیق اکبر نے پڑھی تھی۔ جب نبی نے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر میں نے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاؤ، تو جب پیچھے سے نبی پاک تشریف لا رہے تھے تو صحابہ پیچھے والے جو نبی کو مانتا کہہ دو سبحان اللہ۔ جب صدیق نبی پہلی صف میں پہنچے تو پہلی صف والے، صدیق کا چہرہ ادھر تھا، نبی کا چہرہ بھی ادھر، صدیق نے چہرہ پھیر لیا، کعبے کی طرف پیٹ کر دی، محمد کی طرف رخ کر لیا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، حضور نے فرمایا نا نا تو پڑھاؤ، یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی ضرورت نہیں۔ حضور آ گئے صدیق کی جگہ پر، صدیق آ گیا نبی کی جگہ پر، نبی نے فرمایا یہ نہیں دوبارہ شروع کرو، نہیں، صدیق نے جہاں سے چھوڑی تھی نبی نے وہاں سے جوڑ کر پوری کر دی۔ تو میں چونکہ وقت بڑا کم ہے تو نماز اثر بھی پڑھنی ہے، تو اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم فقیر اعظم کے فیض سے مجھے اور آپ کو مالا مال فرمائے۔ تو آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے، وہ یہ مجھے شوگر